بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کون پڑھے گا جی آج انشاءاللہ؟ جی میں پڑھوں گی استاد جی۔ السلام علیکم جی شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ جی میں شروع کروں سورہ صاف سے۔ ہاں استاد جی نے بولا شروع کریں۔ جی جی شروع کریں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاف۔ سبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی اچھا جی، الارض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سورہ صف ہے یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور جب یہ جو منافقین ہیں نا جی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ منافقین سازشیں کرتے رہتے تھے، تو منافقین نے یہودیوں کو بھی آپس میں اپنے ساتھ ملایا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس صورت میں خاص طور پر جو بنی اسرائیل کے یہودی ہیں ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کو فاسد کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کی جو خوشخبریاں دی تھیں، اس پر بھی انہوں نے کوئی کان نہیں دھرے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کیا کر دیا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے خلاف سازشیں شروع کرنا جو ہے وہ شروع کر دی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال اس میں ان یہودیوں کے اس کردار کو، اس کی اس خباثت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسری طرف جو مسلمان ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کو آپ علیہ السلام نے خوشخبری دی، ٹھیک ہے نا جی۔ خوشخبری دی کہ جو آپ علیہ السلام کی صحیح طریقے سے پیروی کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے جن امور کا ان کو حکم دیا ہے ان کے اوپر توجہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو نصرتیں دیں گے، ان کو بشارتیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو منافقین ہیں ان کی چال بازیاں اور ان کی سازشیں جو ہیں سب میڈیا میٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس صورت کی اگلی جو چوتھی نمبر پہ آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صف بنا کر جہاد کرنے کی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے اس میں، تو صف کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الصف ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب کریں شروع، بسم اللہ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح، تسبیح کی ہے، للہ، اللہ کے لیے، تسبیح کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ عزیز، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے۔ کبرا، بہت بڑی ہے، مقتن، اصل میں نافرمانی۔ یہاں جو یہ بات کی جا رہی ہے نا جی، تو اس میں بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے
کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ انہوں نے آپس میں کچھ ایسی باتیں کی تھیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے تو ہم اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے یوں سورت پڑھ کر سنائی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس میں دعوے کا کوئی پہلو ہو کہ بھئی ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہاں جی میں فلاں کام ضرور کروں گا، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ کام انسان نہ کر سکے اور پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کہ جب آپ کچھ کہہ رہے تھے وہ آپ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ انسان کو اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک ارادے کا اظہار ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ارادے کا اظہار انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دعویٰ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو جو جہاد کا عمل ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف اعمال کے بارے میں اللہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا کہ اگر جہاد پسند ہے تو ماں باپ کی خدمت پسند نہیں ہے یا انصاف پسند نہیں ہے، نہیں، ہر چیز جہاں جہاں جس کا ذکر آئے کہ اللہ کو پسند ہے تو اس میں انسانوں کے مختلف حالات کا اعتبار کیا گیا ہے، حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے کبھی یہ کہا کہ جہاد جہاں ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو اس وقت جہاد کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کسی وقت والدین کی خدمت کا عمل زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو ہر عمل اللہ کو محبوب ہے، لیکن اس کے مختلف یعنی پیرایوں میں اس کو مختلف حالات کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کوئی اعمال کا آپس میں کمپیریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، چلیں جی جی۔ تو یہ جو یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ٹھیک ہے، کہ مانو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جی چلیں جی۔ کابرہ بہت بڑی ہے، مقتن ناپسندیدہ عند اللہ، یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، ان یہ کہ تقولو تم کہو، ما جو لا تفعلون جو تم نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب الذین مقت کا محبت معنی رکھتا ہے، ویسے آتا ہے بغض کے معنی میں آتا ہے یا ناراضگی کے معنی میں آتا ہے، کہ بڑی ناراضگی ہے یا بڑا یعنی ناپسندیدہ بات ہے اللہ کے ہاں، جی، کہ تم ایسی بات کرو جو تم کرتے نہیں، جی۔ بے شک اللہ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے یقاتلون فی سبیلہ، جن لوگوں نے جنگ لڑی اس کے راستے میں، صف بنا کے، کأنہم گویا کہ وہ بنیانوں یقاتلون مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا نہیں ہے۔ جو جنگ کرتے ہیں، فی سبیلہ اس کے راستے میں، صف بنا کر، کأنہم گویا کہ وہ بنیان ایک دیوار ہو، مرصوص سیسا پلائی ہوئی، کیا مطلب سے وَإِذْ پلائی ہوئی دیوار کا؟ یعنی مضبوط دیوار، ان کے پاؤں نہیں اکھڑتے، ہمت سے کھڑے رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، محاورہ ہے، ٹھیک ہے، محاورہ یعنی مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں، جی چلے وَإِذْ اور جی۔ جب قال موسیٰ نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لما کیوں تؤذون تم یہ لوگ، جو آپ نے ترجمہ کیا اے میری قومی، کیسے کیا؟ یا قومی کا ترجمہ ہے یا نہیں، اے قومی میری قوم، قومی اور میں لکھتے ہیں اپنی قوم ہاں سے۔ جی۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ نے اوہو، لقومہ ان کے لیے، یا قومی اے میری قوم، نہیں، میری کا ترجمہ کہاں سے کر رہی ہیں آپ، یہ پوچھ رہا ہوں میں نا۔ ہاں وہ میم پہ کسرہ ہے نا، جر ہے تو وہ یا یہاں سے اومٹ ہو گئی ہے، وہ شاباش، گر ہاں گئی ہے۔ ہاں، یہاں پہ یا ہے اصل میں، یا ہے، ٹھیک ہے شاباش، یہی پوچھ رہا تھا میں، جی جی ٹھیک ہے۔ یا قومی تھا، اس کو تخفیفاً بعض اوقات یا کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا قومی، جی۔ ٹھیک، لما کیوں تو عزونا تم لوگ اذیت دیتے ہو، نی مجھے، وقت اور بے شک جانتے ہو، انی بے شک میں، انی میں رسول اللہ اللہ رسول ہوں، الیکم تم سب کی طرف، فلما پس جب زاغو ٹیڑے ہو گئے وہ، ازاغ اللہ ٹیڑا کر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو،
واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین نہیں ہدایت کرتا ہے نافرمان قوم کو۔ وَإِذْ اور جب قال عیسیٰ ابن مریم جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی بے شک میں رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں الیکم تم سب کی طرف مصدق مطلب تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدیہ تصدیق کرتا ہوں مصدقن اس جو کی ہے جو مصدقن حال واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مصدقن حال واقعہ ہو رہا ہے یعنی انی سے، ٹھیک ہے نا، متکلم کی جو ضمیر ہے اس سے حال واقعہ ہو رہا ہے، اس حال میں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جی، چلیں ٹھیک ہے جی لما اس کے جو بین یدئی میرے آگے ہے من التوراتی تورات میں سے و مبشرن تو مبشرن بھی حال ہی ہے تو اور ہاں جی بشارت دینے والا ہوں ٹھیک ہے برسول ایک رسول کی یاتی جو ہاں رسول یاتی آنے موصوف ہے، رسول موصوف ہے اور یأتی من بعد ہی اس کی صفت واقعہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے صحیح ایک رسول کی ایسا رسول جو آنے والا ہے من بعدی میرے بعد شاباش اسمہ اس کا نام ہوگا احمد فلما پس جب جاءہم وہ آئے جب وہ آیا ان کے پاس بالبیناتی ساتھ کھلی نشانیوں کے قالو تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین یہ کھلا جادو ہے ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہوگا ممن افترا اس سے جو جس نے افترا جھوٹ بولا گھڑا علی اللہ اللہ کے اوپر الکاذب جھوٹ اور وہ واہوا اور وہ یدعا وہو اور بلانے حال والا یہ ہے، یہ واو حال یہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہوا اور حال یہ ہے کہ یدعا جب اس کو پکارا اچھا جا رہا ہو جی، بلایا جا رہا جی جی واو حالیہ ہے یعنی کہ جب کہ وہ ہوا وہ یدعا بلانے والا ہو الی ہاں الاسلام ہاں ہاں ہاں، اسلام یدعا مجہول کا صیغہ ہے، یدعا بلانے والا اچھا بلایا جا بلایا رہا جاتا ہاں بلایا ہاں جاتا ہو جی 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 ٹھیک ہے وہ میں فائل بنائی جب کہ وہ بلایا جاتا ہو الاسلامی اسلام کی طرف واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت کرتا ہے ظالم قوم کو شاباش یریدون وہ چاہتے ہیں لیطفئوا کہ وہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو بافواہہم اپنی پھونکوں سے واللہ اور منہ سے، ہاں اللہ ہاں منہ سے، ٹھیک ہے، منہ پھونکوں مراد سے جی، ہاں ہاں واللہ اور اللہ متم اتمام کرنے والا ہے یہ فائل ہاں جی ہے نور ہی اپنے نور کو اللہ مکمل کرنے والا ہے یعنی اپنے نور کو ولو اور اگرچہ کری حل کافر ہونا اگرچہ برا ہی لگے کافروں کو ہوالذی ارسلا وہ ہے جو اس ارسلا میں یہ جس نے بات سمجھ بھیجا لیں، اچھا یہ ایک منٹ میری بات سمجھ لیں ذرا، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چراغ کو منہ سے نہیں بجھانا چاہیے، پڑھا ہے کہیں سنا ہے؟ نہیں استاد جی ہاں جی، آپ میں سے کسی نے بھی نہیں سنا؟ کہتے ہیں ہاتھ سے موم بتی ہو یا کوئی چراغ ہو تو اس کو بجھانا چاہیے، منہ سے نہیں پھونکنا چاہیے، ہاں جی کسی نے سنا ہے کہ نہیں آپ میں سے؟ بعض جگہوں پہ لکھا بھی ہے، سنا اس تو ہو آیت لیکن پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنا اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی نا کہ بھئی ایک نارمل بات بتا دی کہ جو چراغ ہے یا نور ہے اس کو منہ سے بجھایا جاتا ہے، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو بجھا دیں، ٹھیک ہے، اگر یہ غیر معروف یا غیر معقول بات ہوتی تو اس طرح نہ فرماتے، ٹھیک ہے نا، چلیں، یعنی منہ سے ہی بجھایا جاتا ہے، اس میں پھونکنے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منہ سے پھونک کے چیز بجھانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی جی آیت نمبر 9 ہوالذی وہ الذی وہ ذات ارسلا رسولہ اس نے بھیجا اپنا رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور حق کے دین سچے دین کے ساتھ لیظہرہ
تاکہ وہ غالب آ جائے، یوزرا غالب آ جائے، آ جائے تاکہ وہ نہیں، باب فعال کا صیغہ متعدی ہے ہاں یہ، اظہرا یوزرا، تاکہ وہ اس کو کر دے غالب کر دے، الدین شاباش۔ ہم۔ کلی ہی، سارے دین کے اوپر، سارے ادیان کے اوپر، مطلب ولو کرہل، اگر مشرکوں کو برا ہی لگے۔ ٹھیک ہے، اچھا استاد جی اس آیت نمبر 9 کے متعلق یاد رکھیے گا، آخر میں میں نے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اچھا، یا ایھا ٹھیک ہے، الذین آمنو، اے ایمان والو، حل کیا، ادلکم میں تمہیں بتاؤں، الا تجارتن ایک ایسی تجارت کے متعلق، تنجیکم جو نجات دے تمہیں، من عذاب علیم دردناک عذاب سے، تؤمنون باللہ تم لوگ سب لوگ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون اور جہاد کرو، تم سب لوگ جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالکم اپنے اموال اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو تو، یغفر لکم وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ، ویدخلکم اور تمہیں داخل کرے گا، باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، ومساکن طیبہ اور مساکن یعنی ایسے رہنے کی جگہیں، طیبہ پاکیزہ، فی جنات ہاں، عدن یدخلکم کا مفعول ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ یدخل کا مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، یدخلکم جنات اور یدخلکم مساکن، ٹھیک ہے، داخل کرے گا تمہیں ایسے گھروں میں، طیبہ جو پاکیزہ ہیں، جی، فی جو جنات پاکیزہ ہیں، عدن ہمیشہ کے باغوں میں، جی۔ ہمیشہ کے باغوں میں، ذالک فوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَى اور ایک دوسری چیز، تحبونها تم محبت رکھتے ہو اس کی، نصر من اللہ مدد ہے اللہ کی جانب سے، وفتح قریب اور فتح ہے بہت قریب، وبشر المؤمنین اور مومنین کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ بشر و بشر ابر کا صیغہ ہے، اور آپ خوشخبری دے دیں، یعنی اے نبی آپ خوشخبری دے دیں المؤمنین مومنوں کو، جی۔ ٹھیک، اور آپ خوشخبری دے دیں مؤمنین کو، خوشخبری دے دو مومنوں کو، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، انصار اللہ اللہ کے مددگار، کما جیسے کہ کہا، قال عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم نے، للحواریین اپنے حواریوں سے، من انصاری کون ہے میرا مددگار، اللہ اللہ کی جانب، قال الحواریون حواریوں نے کہا، نحن ہم ہیں، انصار اللہ اللہ کے مددگار، فآمنت پس ایمان لے آیا، داعفہ ایک گروہ، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ اور کفر کیا ایک گروہ نے، فأیدنا اور ہم نے تائید کی، مدد کی، الذین آمنوا ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے، علی عدوہم ان کے دشمنوں کے اوپر، یعنی ہم نے خلاف۔ ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ پس وہ ہو گئے ظاہرین، یعنی غالب، مدد کرنے کے بعد کامیاب ہو گئے، کیا ہو غالب ہو گئے، گئے، غالب آنے والے غالب ہو ہو گئے۔ گئے۔ اچھا، یہ جو جی لفظ یہاں پہ استعمال ہوئے حواری، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے نا، جو ان کو حواری کہتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ان کو صحابہ کہتے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ کا سوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح تسبیح بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کی، للہ اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض اس یعنی ان چیزوں نے جو آسمان اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لم تقولون تم کیوں کہتے ہو، ما ایسی بات، لا تفعلون جو تم کرتے نہیں، کبر وقتاً بہت بڑی ناراضی والی بات ہے، عند اللہ اللہ کے یہاں، تقولوا یہ کہ تم کہو، ما لا تفعلون ایسی بات کی جو تم نہیں کرتے۔ ان اللہ بے شک اللہ، یحب الذین وہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون جو قتال کرتے ہیں، فی سبیلہ اس کے راستے میں، صف بن کر،
کأنہم گویا کہ وہ لوگ بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا موسیٰ نے لقومی اپنے قوم سے یا قوم یہ میری قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو انی رسول اللہ الیکم یہ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا ازاغ اللہ فلما ازاغوا جب وہ ٹیڑے ہو گئے ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ اس حال میں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے کتابوں کی تورات کی ومبشرا اور خوشخبری دینے والا ہوں برسول ایک ایسے رسول کی یاتی من بعد ہی جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہے. فلما جاءہم جب وہ آئے یعنی حضرت احمد آئے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان بنی اسرائیل کی جانب بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ قالوا تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے. جو نشانیاں ہوتی تھی جو معجزے ہوتے تھے اس کو جادو کہہ دیا. ومن اظلم اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے ممن افترا علی اللہ جو اللہ پر باندھے الکذب جھوٹ وہو یدعا الی الاسلام حالانکہ اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. یریدون یہ لوگ چاہتے ہیں لیطفئوا نور اللہ کہ تاکہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بافواہہم اپنی پھونکوں سے. واللہ متم نورہ حالانکہ اور اللہ پورا کرنے والے اپنے نور کو. ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. والذی ارسل رسولہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدی ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق دے کر لیظہرہ تاکہ وہ اس کو غالب کر دے علی الدین کلہ تمام دینوں پر. ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی تجارت پر تنجیکم من عذاب علیم جو تم کو نجات دے دے دردناک عذاب سے. تؤمنون باللہ ورسولہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وہ تجاہدون اور جہاد کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں باموالکم وانفسکم اپنی مال سے اور اپنی جان سے. ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. یدخلکم اور تم کو داخل کر دے گا جنات ایسے باغات میں تحتی من تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ومساکن اور ایسے گھروں میں داخل کرے گا طیبتن جو پاکیزہ ہیں. فی جنات عدن ہمیشگی کے باغوں میں. ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے. واخری تحبونها اور اس کے علاوہ دوسری چیز ایک اور نعمت بھی یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اور چیز بھی دیں گے. تحبونها جس کو تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ اللہ کی جانب سے مدد. وفتح قریب اور قریب کی فتح جلدی فتح. وبشر المؤمنین اور ایک پیغمبر آپ خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا انصار اللہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین جیسا کہ عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ کہ کون میرا مددگار ہے الی اللہ اللہ کی طرف. قال الحواریون تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل پس ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے ایمان لائی. وکفرت طائفہ اور ایک جماعت نے انکار کیا. فأیدنا الذین آمنوا پس ہم نے تائید کی مدد کی ان لوگوں کی آمنوا جو ایمان لائے علی عدوہم ان کے دشمنوں کے خلاف. فاصبحوا ظاہرین پس وہ ہو گئے غالب. صدق اللہ العظیم. جی کیا سوال کرنا تھا آپ نے بتائیں. جی جی آواز آ ہاں رہی جی ہے کہ میں نہیں؟ پوچھنا تھا کہ جس طرح کوئی رینڈم لیکچرز ہوتے ہیں اس میں بندہ سنتا ہے تو یہ جو کہہ رہی ہے جو نور اتمام ہے یا یہ جو کامیابی ہے سارے ادیان کے اوپر کہ یہ کوئی آنے والے وقت کی خوشخبری ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یا جو بھی ایسا کچھ اس میں ہے کوئی پریڈکشن ہے آنے والے وقت کی. اور دوسرا یہ کہ اتمام نور اس سے مراد صرف وہ آخرت والا ہے یا اس میں کوئی دنیا کی کامیابی بھی اس میں تعلق رکھتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ غلبے سے مراد اس کا وہ ہونا ہے نا یعنی دیکھیں جو ہمارا اسلام جب آیا ہے تو اسلام نے گزشتہ سارے ادیان کو ختم کر دیا نا جی. یعنی ختم اس معنی میں کہ اب اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے غلبہ. بات سمجھ آ گئی نا. اللہ کے ہاں اس کا غلبہ ہے اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہے. اب یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی جب جی پھر میں آپ کی بات ہی کرنے کی یعنی یہ تو روحانی لیول ہو گیا نا. یہ ایک ہم نے اس کو اس طرح سے سمجھا
اب لٹرل معنوں میں اس کا کوئی میننگ نہیں لینا، فزیکل ورلڈ میں ہم اس کا معنی نہیں لے سکتے، جیسے اس ہاں وقت لے سکتے فتوحات ہیں، بالکل لے غلبہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ظاہری غلبہ بھی ہے، باطنی غلبہ بھی ہے۔ ظاہری غلبہ اس معنی میں ہوگا، ظاہر ہے کہ قرب قیامت سب ایمان ہو جائے گا، تو اس پہ بھی اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس میں کوئی ٹھیک وہ نہیں ہے۔ اصل تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ نے تمام ادیان کو اس پہ غالب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسلام غالب ہے، لیکن غالب اس معنی میں ہے کہ وہی اللہ کے ہاں معتبر ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو بھی وہ دین محمدی پہ چلیں گے، بات سمجھ آ گئی، یہی غلبہ ہے نا اس کا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک جی جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، پھر اگلا کنہوں نے کرنا ہے؟ اگلا جو ابھی جو صورت ہے وہ کون کرے گا؟ سورہ جمعہ استاد جی میں پڑھوں گی کل انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ، جی جمعہ تو پرسوں ہے۔ جمعے کو تو پڑھتے ہیں ویسے استاد جی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، نہیں کل شام پھر جمعہ شروع ہو جائے گا نا، جی جمعے سے پہلے آپ نے جمعہ پڑھنا، ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے، زندگی رہی، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔